السلام علیکم جی. آئینی ترمیم کے بعد کی صورتحال کے اوپر تھوڑی سی دیکھتے ہیں کہ کیا سیٹ اپ بنتا ہے. ایک تو اس کام کو یا اس ترمیم کو فوری طور پہ کرنے کا جو مقصد تھا وہ بالکل واضح تھا, جو اسمبلی میں بھی بیان کر دیا گیا کہ ایک گروپ جو کہ بنا ہوا ہے پاکستان کے اندر, جو کہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بنایا گیا یا وہ خود کریٹ ہو گیا یا اسٹیبلشمنٹ نے بنایا اور بعد میں وہ خود اتنا پاورفل ہو گیا کہ اس سے جان چھڑانا مشکل ہو گئی, جس کی نظر میں نہ قانون کی اور نہ آئین کی کوئی اہمیت حیثیت نہیں. بس وہ یہی جانتا تھا کہ ہم نے اپنی اجارہ داری قائم کرنی ہے, اس ملک کے اوپر راج کرنا ہے, اس ملک کا جو نظام ہے اس کو درہم برہم رکھنا ہے تاکہ ہمارا اپنا نظام زندگی چلتا رہے, ہماری عیاشیاں چلتی رہیں, ہماری لفنٹریاں چلتی رہیں, ہمارے بچوں کے مستقبل سیو رہیں. لیکن بہرحال پولیٹیشین ہی ہوتے ہیں, اور انہوں نے جس طریقے سے اس کام کو سر انجام دیا قابل تحسین ہے. اگر اس کے بارے میں اگر ہم کہیں کہ نیگیٹو اور پازیٹیو, تو اس کے اثرات کو نتائج بھگتنے پڑیں گے. فرنٹ پہ ہمیں لیڈ کرتے ہوئے یا جو نظر آئی وہ پیپلز پارٹی آئی کہ جس نے یہ بتایا کہ بھئی ہم اس کام کو کر سکنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. حالانکہ میں نے آپ کو بار بار بتایا کہ جو پہلی اٹیمپٹ تھی جس میں مولانا فضل الرحمان پیچھے ہٹ گئے تھے, اس میں میاں محمد نواز شریف کی مشاورت شامل تھی اور مولانا کے ساتھ وہ رابطے میں تھے, اور یہ بات بہت سارے لوگ جانتے ہیں. لیکن اس وقت میں بھی ہم نے ایک نتیجہ دیکھا, یعنی کہ آپس کی جو ان کی سیاست ہے اس کو بھی ہم نے دیکھا کہ جب تک تو اس عمل کو کیا جا رہا تھا, یعنی کہ آئینی ترمیم کروانے کی کوشش کی جا رہی تھی, تو پیپلز پارٹی فرنٹ سے لیڈ کر رہی تھی. اس کو زرداری صاحب لیڈ کر رہے تھے, بلاول صاحب آ جا رہے تھے, اور پی ایم ایل این بیک پر تھی. گو کہ پی ایم ایل این اس وقت معاشی طور پہ جو پاکستان کے لیے مشکلات ہیں اس کے اوپر سب سے آگے فرنٹ پہ لیڈ کر رہی ہے, لیکن کوئی نام نہیں آ رہا ہوتا. اور جیسے ہی اس میں ناکامی ہمارے سامنے آئی نظر, تو فوری طور پہ سارا مدعا جو ہے وہ پی ایم ایل این کے اوپر ڈالا گیا, اور پیپلز پارٹی نے کہا کہ اب ہم اس کی ذمہ داری خود اٹھائیں گے, اس کو ہم کام کو خود کریں گے. تو عوام جو معصوم ہوتے ہیں ان کو یہاں پر گمراہ کیا گیا کہ یہ جو ناکامی تھی وہ پی ایم ایل این کی تھی, جو کامیابی ہوگی وہ پیپلز پارٹی کی ہوگی. حالانکہ میں نے کئی دفعہ اور بہت سارے لوگوں نے یہ بات کہی کہ اگر کامیابی ہو گئی تو پیپلز پارٹی کی, اور اگر ناکام ہو گئی تو پھر بھی جو نا ذمہ داری وہ پی ایم ایل این پر ڈلے گی. تو اس چیز کو ہم کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ آج بھی مداخلت کرتی ہے. وہ فیوچر میں بلاول کو دیکھ رہے ہیں, وہ فیوچر میں کچھ اور سیٹ اپ کوئی ہائیبریڈ پروگرام بنانا چاہتے ہیں, لیکن پی ایم ایل این کے ہاتھوں اس ملک کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں. ایسی سیاست کے اندر جو معاملات ہوتے ہیں وہ زیادہ دیر نہیں چل سکتے, اور سوشل میڈیا اور انفارمیشن جو ہے وہ کلیکٹ کر کے رکھنا یہ ایک بڑا مسئلہ بن چکا ہوا ہے. تو لہٰذا ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ اگر یہ ذمہ داری جو ہے جو پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این, مولانا فضل الرحمان اور سب نے مل کر اس کو پورا کیا کہ وہ گروہ جو نمبر لگائے ہوئے تھا کہ آج کے 20 سال کے بعد بھی جو ہے نا جو جج بنے گا وہ کون بنے گا, کس کا بیٹا ہوگا, تو اس چیز سے نکالا ہے, بچایا ہے. لیکن کیا یہ جنگ ختم ہو گئی ہے؟ اب یہ ایک اگلا سوال ہے. یہ جنگ مزید بڑھے گی, اور اس میں اور جان فشانی کے ساتھ پولیٹیشنز کو لڑنا ہوگا, پاکستان کو بچانا ہوگا. اور جمہوریت کامیاب ہوئی ہے, اسٹیبلشمنٹ بھی کمزور ہوئی ہے, اور یہ جو اسٹیبلشمنٹ کا آپ کہہ لیں کہ جو لائر ونگ تھا یہ بھی کمزور ہوا ہے. عوام مضبوط ہوئی ہے, بہت زیادہ مشکلات اٹھائی گئی ہیں. دنیا جس طریقے سے ترقی کر رہی ہے پاکستان بہت پیچھے رہ گیا. اگر 90s کی پالیسیز چل رہی ہوتی تو پوری دنیا سے لوگ پاکستان میں آ کے محنت کر رہے ہوتے, اور پاکستانی باوقار طریقے سے امریکہ اور یورپ جا رہے ہوتے. موسٹ پروبیبلی اب یہ خیال کیا جا سکتا ہے کہ جس طریقے سے ترقی کر رہا تھا شاید آج پاکستان کی جو میاں محمد نواز شریف کا خواب تھا, پاکستان کی موسٹلی کنٹریز میں انٹری ہوتی تھی, امریکہ, کینیڈا, آسٹریلیا, پورا یورپ, ان میں انٹری ہوتی تھی جس طریقے سے اکانومی بہتر ہو رہی تھی. لیکن بدقسمتی یہی جو پروگرام تھا یہ انڈیا نے عمل کیا, اور آج وہ کہاں سے کہاں, ان کی انٹری نہیں ہے, نہ ہو سکتی ہے. حجم کا فرق ہے اور علاقوں کا بڑا فرق ہے. تو اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ جو لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ انڈیا نے اتنی ترقی کی ہے, انڈیا
جس طریقے سے بڑھ رہا ہے وہ اگلے 10 سال بھی جو ہے نا یہ سہولت حاصل نہیں کر سکتا، جبکہ پاکستان اگر 10 سال ڈٹ کر محنت کرے تو جو میاں نواز شریف کا جو مشن ہے اس کے اوپر چلے تو اگلے 5-7 سال میں 10 سال کے اندر وہ یہ سہولت حاصل کر لے گا کہ پوری دنیا کے اندر ان کا ٹریول کرنا آسان ہو جائے گا اور پوری دنیا سے لوگ پاکستان میں آ رہے ہوں۔ امید تو یہی ہے، وقت حالات کا تقاضا بھی یہی ہے۔ سی پیک کو گیم چینجر کہا جاتا ہے، یہ مارکیٹ بن رہی ہے پاکستان پوری دنیا کے لیے۔ سب سے زیادہ خوشحال بلوچستان کے لوگ ہوں گے، بلوچی ہوں گے، پھر اس کے بعد ہمیں کے پی کے لوگ نظر آتے ہیں، کشمیر گلگت بلتستان کے لوگ نظر آتے ہیں، سندھ کے لوگ نظر آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہمیں پنجاب کے لوگ نظر آتے ہیں۔ لیکن پنجاب کو ایک ایڈوانٹیج یہ بھی حاصل ہے کہ پنجاب آلریڈی گروم ہوا ہوا ہے، تو یہ ایڈوانٹیجز لینے میں بھی بہت آگے ہیں۔ تو آپ کہہ لیں کہ سب سے بڑی خوش نصیبی پاکستان کا جو خطہ بلوچستان ہے اس کے لیے ہو۔ نفرتیں پھیلائی جاتی ہیں، آگ لگائی جاتی ہے، لوگوں کو باہر سے یعنی کہ انٹرنیشنل ایجنسیاں فنڈ دیتی ہیں کسی ڈاکٹر کو اور کسی حکیم کو اور کسی اور کو، تو ہمیں آنکھیں کھولنی ہوں گی۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔